انی امرات اشد ظفر راسی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں چٹیا بڑی کس کے باندھتی ہوں، بال بہت گھنے ہیں اور سنبھالے بھی نہیں جاتے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ غسل جنابت تو کرنا ہے پھر میں نے، جو واجب ہے، چلے حیض کا ہے، نفاس کا ہے، واجب ہے، جو بھی ہے تو واجب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، کل ہم نے وضو سے متعلق کچھ گفتگو سنی اور سنائی ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ آج کا غسل کے کچھ مسائل ہیں۔ مختصر سے وقت میں ساری بات تو نہیں ہو سکتی، کوشش یہی ہوگی کہ جو اہم مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، غسل کی کچھ اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام کا بنیادی مقصد طہارت اور صفائی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، مثلا بعض غسل کیے جاتے ہیں، صرف ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے کہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں، اگر میں معاشرے کے اندر جاؤں تو مجھ سے بدبو نہ آئے اور لوگ مجھ سے کراہت نہ محسوس کریں۔ بسا اوقات ایسی کیفیات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ انسان اب کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، یہ ڈر ہوتا ہے اگلا بندہ غصہ ہی نہ کر جائے، لیکن ایسی مکروہ قسم کی بدبو آتی ہے کہ نماز میں بسا اوقات انسان شہید ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ اور جو فطرت انسانی ہے، جس میں فطرت ہے، فطرت سلیم ہے، وہ ان چیزوں کا مکمل خیال کرتا ہے۔ عشر من الفطرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں 10 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی مزاج کا حصہ ہیں، اگر اس کے بارے میں شرعی حکم نہ بھی ہو تو انسانی دماغ، عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہلوؤں کی جانب بھی توجہ دلائی جن کا معاشرتی ایک کردار ہے۔ مثلا استنشاق الماء، خوب ناک میں پانی چڑھانا، صفائی کرنا، ناک کی صفائی کرنا، اس سے غلاظت نہ ہو۔ غسل البراجم، اپنے جھوڑ دھونے، یہ براجم یہیں سے بدبو بڑی پھیلتی ہے، جراثیم بڑے پھیلتے ہیں، کراہت، انتہائی کریہ قسم کی بدبو آتی ہے۔ براجم میں آپ کے یہ جوڑ آ جاتے ہیں، یہ انگلیوں کے درمیان والے حصے آ جاتے ہیں، آپ کے گھٹنے آ جاتے ہیں، آپ کے ٹخنے آ جاتے ہیں، بغلیں آ جاتی ہیں، زیر ناف بال اور ان کے ارد گرد کا جو مقام ہے وہ آ جاتا ہے، گھٹنوں کے اگلا حصہ، گھٹنوں کے پیچھے جو لیگ ہوتی ہے آدمی کی، اس کا حصہ آ جاتا ہے۔ براجم اصل میں کہتے ہیں جہاں پر میل جم جاتی ہے، بعض حصے ایسے جہاں ویسے ہی پانی گزار لیا جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن بعض مقامات پہ صرف پانی پھینکنے سے، گزارنے سے گزارا نہیں ہوتا۔ یہ براجم وہی ہیں، وہ جوڑ ہیں جہاں آپ کو مسلسل ٹھیک ٹھاک طریقے سے ایسے کر کے صاف کرنا پڑتا ہے۔
تمہیں عرض کیا کہ جس کے اندر فطرت سلیم ہے، عقل سلیم ہے، ذوق سلیم ہے، وہ تو ان چیزوں کا بہت اہتمام کرتا ہے۔ جو ان چیزوں سے آری ہے اللہ سے بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ جب ہم غسل کی اقسام دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک قسم کے علاوہ باقی اقسام میں جو بنیادی چیز نظر آتی ہے وہ صفائی اور ستھرائی ہے۔ مثال کے طور پر ویسے ہی صفائی کے لیے غسل کرنا، انسان گرمی میں تھا، پسینے میں شرابور ہو گیا، کوئی جسم کو غلاظت لگ گئی، سردی میں نہایا تاکہ اس کے اثرات کو زائل کیا جائے۔ اسی طرح گرمی میں بھی جب گرم جسم ہو جاتا ہے، گرمی محسوس کرتا ہے، الغسل للبرودہ، فقہا لکھتے ہیں کہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو غسل دینا، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گرمی کے اندر، رمضان میں کیا، دھویا، اپنے آپ کو غسل دیا۔ ایسے جمعے کے دن کا غسل ہے، جمعے کے دن کا غسل بعض روایات کے مطابق واجب ہے، بعض روایات میں ترغیب دلائی گئی ہے، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب یہ پوچھا گیا بھی یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے درمیان ذرا کوئی حل نکالیں، انہوں نے پھر بیک گراؤنڈ بتایا، پس منظر بتایا کہ اس کو کہنے کی وجہ کیا تھی کہ لوگ مزدور پیشہ لوگ تھے، غریب تھے صحابہ، گرمی کا موسم تھا، اون کا موٹا لباس پہنتے، مسجد کی چھت نہیں تھی، پسینے میں شرابور ہو جاتے، بدبو آتی، تو آپ نے فرمایا بھائی جمعے کے دن غسل کر کے آیا کرو، ایسے نہ آیا کرو۔ یہ اجتماع ہے، عید کا غسل ہم کرتے ہیں، عید کے دن بھی تو غسل کیا جاتا ہے نا۔ اس ضمن کے اندر جو روایات ہیں وہ سندن اہل علم کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن مانن بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہمارا اصل میں مسئلہ غسل واجب ہے۔ اب غسل جو انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے اس کی پہلی وجہ ہے انسان کا مادہ منویہ کا اخراج ہو جانا۔ اب مادہ منویہ کا اخراج فطری طور پر ہو یا غیر فطری طور پر ہو، میاں بیوی کا آپس میں ملاقات کے بعد ہو یا ڈاکٹر حضرات بسا اوقات اس کا مطالبہ کرتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، یا جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ ٹیسٹ بیبی ٹیوب کا سہارا لیتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں، تو ڈاکٹر حضرات اس معاملے میں بھی ان کو پیش کرتے ہیں یہ رائے کہ بھی آپ اپنا مادہ ہمیں دیں، یہ چاہے حالت بیداری میں ہو چاہے حالت نیند میں ہو۔ حالت بیداری میں غسل واجب ہو گیا، حالت نیند میں انسان کو جو کیفیت پیش آتی ہے اس کی 3 کیفیات ہیں۔ پہلی کیفیت جو انسان کو پیش آتی ہے احتلام کی، کہ انسان کو بیک وقت اخراج بھی محسوس ہوتا ہے، لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ بسا اوقات کسی کو خواب میں یہ کیفیت ہوتی ہے حالت نیند میں، اور بسا اوقات لذت محسوس نہیں ہوتی، محض اخراج ہوتا ہے، کپڑے میں گیلا پن نمایاں ہوتا ہے۔ اور تیسری کیفیت جو ہوتی ہے محض وہ کیفیت اور لذت محسوس ہوتی ہے جو اس مادہ منویہ کے اخراج کے وقت ہوتی ہے، لیکن کپڑے کے اوپر کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ جب انسان کو لذت محسوس ہو، اخراج ہو جائے، اس وقت غسل واجب ہے۔ اب باقی جو 2 مسئلے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا تھا اگر تمہیں نمی محسوس ہوتی ہے کپڑے کے اوپر پھر تمہارے اوپر غسل واجب ہے، چاہے وہ خاص کیفیت اس کا ظہور ہونا ہو۔ اور رہا دوسرا مسئلہ، فرمایا کہ اگر خاص کیفیت محسوس ہوتی ہے جو اس وقت انسان کو فطری طور پر ہوتی ہے، اگر وہ محسوس ہو لیکن کپڑے پہ نمی اور گیلا پن محسوس نہ ہو تو انسان کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ تو پہلا آپ قاعدہ یہ یاد رکھ لیں کہ غسل جو واجب ہوتا ہے انسان کا مادہ منویہ کا اخراج ہے، اور دوسرا جو غسل واجب ہوتا ہے میاں بیوی کا آپس میں محض شرعی ملاقات کر لینا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، میاں بیوی کا آپس میں مل جانا، ملاقات ہو یا نہ ملاقات ہو جانا،
چاہے وہ اپنا معاملہ کلیئر کرے نہ کرے ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے وہ انسان کا مر جانا ہے۔ اب وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ حضرات جو ذمہ دار ہیں، جو اس کے اولیاء ہیں، جو اس کے وارث ہیں، یا اس کے وارث نہیں ہے تو جو NGOs ہیں، کوئی بھی جن لوگوں نے اپنے ذمہ یہ کام لیا ہوا ان کا ذمہ بنتا ہے اس کی لاش کو کفن دفن کے انتظامات کے ساتھ ساتھ غسل دیا جائے۔ ہاں اللہ کہ وہ لاش اس قدر مسخ ہو چکی ہو، اس قدر جل چکی ہو، اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ اگر اس کو پانی لگایا گیا تو اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، لاش خراب ہو جائے گی، اس وقت ہم یہ قائل ہیں کہ اس کو تیمم کروا لیا جائے، اس کو اسی طرح گزار لیا جائے۔ اور چوتھی چیز جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے حید و نفاس کا معاملہ۔ خواتین کو 3 طرح کے خون آتے ہیں، ایک حیض کا، ایک نفاس کا، تیسرا استحاضہ کا۔ حیض کا خون اس کو ایام میں مخصوصہ میں جو پیریڈز کہتے ہیں وہ 6-7 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اور باقی رہا یہ مسئلہ نفاس کا، وہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگلا مسئلہ استحاضہ کا، یہ ایک بیماری ہے جو عورت کے مادہ رحم میں کوئی رگ کٹ جایا کرتی ہے، جس کی وجہ سے خون بہت زیادہ اس کا بہتا ہے، اس کے الگ سے احکام ہے، لیکن اس کے لیے غسل نہیں ہے، غسل ان 2 کے لیے ہے۔ اور ایسے ہی جو مسلمان ہوگا اس کے لیے غسل واجب ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام میں یہ چیز ملتی ہے کہ اکثر صحابہ کرام جب مسلمان ہوتے تھے تو وہ جا کے غسل ضرور کیا کرتے ہیں، جیسا کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرمایا مسلمان ہونے کے بعد۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے، ام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی غسل فرمایا۔ اب ان کے لیے غسل کیوں واجب ہے؟ کیونکہ وہ لوگ غیر مسلم ہیں، ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ان کے اوپر جنابت کا غسل واجب ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ اب اس سے اگلا مسئلہ جو زیادہ اہم آتا ہے، غسل کی نا بنیادی قسمیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک کہتے ہیں ہم غسل گزارا، ایک ہے غسل مسنون، ہو دونوں جاتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں غسل کفائی اجزائی، اسے ہم اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں گزارا۔ جو غسل گزارا ہے وہ انسان کو کافی ہو جاتا ہے، انسان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہ جو پابندیاں تھیں عبادت کی وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا ثواب اسے نہیں ملتا۔ یہ ہے غسل جزائی کفائی گزارا۔ اور دوسرا غسل ہے غسل مسنون، غسل جو گزارا کرنے والا جب انسان کے پاس وقت بہت کم ہو، اس کے لیے لمبے چوڑے بندوبست نہیں کرنے پڑتے، محض نیت، فرض کریں کسی کے اوپر غسل واجب ہے، اب وقت بھی نہیں ہے، جانا بھی ہے، نہر قریب ہی ہے، نیت کی اور چھلانگ لگائی، پورا جسم گیلا کر لیا، نیت کے ساتھ اس کا غسل ہو گیا۔ وقت کم ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے اور غسل بھی واجب ہے، آپ جو ہے وہ غسل خانے میں گئے، ہم غسل خانے میں گئے، واش روم میں گئے اور جو ہے وہ شاور چلایا، نیت ضروری ہے۔ نیت کی کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، شاور کے نیچے آئے اور پورا بدن تسلی ہوئی کہ جلدی تو منٹ لگتا ہے، تھوڑی سی دیر لگتی ہے، آپ نے ایسے کر کے بالوں کو کیا، ایسے کر کے جو ہے وہ گیلے کیا، اور پورا جسم آپ نے گیلا کرنا، بس سر سے لے کے پاؤں تک۔ اس کی ہمیں ایک دلیل ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا، اشد ظفر رأسی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بال بہت گھنے ہیں، مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے، اور اگر گیلے ہو جائیں ایک دفعہ ان کو سکھانا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یہ مسئلہ ہے، بعض خواتین کے بال اتنے گھنے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے لمبے ہوتے ہیں، اگر وہ اس کو سنبھالے نہ تو وہ سام کی طرح بل کھاتے رہتے ہیں، اور اگر وہ ان کو گیلا کر لیں تو بس اوقات خواتین نے شکایت کی ان کے یہاں پٹھوں کے مسئلے بن جاتے ہیں، جو ہے وہ یہاں پر گیلا لگ لگ کے ان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی خواتین کے لیے پھر خصوصی مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان معاملات میں ڈاکٹر کی ہدایت کے بعد یہ کرنا۔ ان صحابیہ کا ام المومنین کا بھی یہی مسئلہ تھا، انی امرات اشد ظفر رأسی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں چٹیا بڑی کس کے باندھتی ہوں، بال بہت گھنے ہیں اور سنبھالے بھی نہیں جاتے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ غسل جنابت تو کرنا ہے، پھر میں نے جو واجب ہے، چلے حیض کا ہے، نفاس کا ہے، واجب ہے، جو بھی ہے تو واجب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تحتی علی رأسک ثلاث حثیات، تم ایسا کیا کرو جب تم نے غسل کرنا ہو تو 3 چلو اپنے سر کے اوپر ڈال لینا، بس۔ اس کے بعد فرمایا پھر سارا پانی اپنے جسم کے اوپر ڈال لینا، تمہارا غسل ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ ہیں یکفی کی،
اس طرح کرنے سے یہ غسل تجھے کافی ہو جائے گا، تیرا گزارا ہو جائے گا۔ تو علماء کرام اور فقہاء اور محدثین نے اسی لفظ یکفی کی سے اس کا نام بنا لیا غسل کفائی، غسل اجزائی، غسل گزارا۔ لیکن عرض کیا کہ اس کا ثواب وہ نہیں ہے جو اس غسل کا ہے، اصل ثواب غسل مسنون ہی کا ہی ہے۔ اور غسل مسنون کا جو معاملہ ہے تو سب سے پہلے تو بھائی نیت ہے، وہ تو ہر عمل کے لیے ضروری ہے، وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یہاں ایک چھوٹا سا میں آپ کو مسئلہ بتاتا چلوں، اس کا تعلق اس کے ساتھ بہت ضروری ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک قاعدہ ہے، پڑھے لکھے لوگ اسے جانتے ہیں، جب بڑی اور چھوٹی عبادت ایک جگہ پہ ہو جائیں تو پھر چھوٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بڑی ہی اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم یوں دیتے ہیں، جیسے کوئی آدمی اگر وہ حج کرنے کے لیے چلا گیا ہے، اب وہ کہے میرا دل کرتا ہے یار میں عمرہ بھی کر لوں، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے جب بڑی اور چھوٹی عبادت ایک جگہ پہ ہو تو چھوٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بڑی کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ حج بڑی عبادت ہے، عمرہ چھوٹی عبادت ہے، تمہیں اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو چیز چاہتے ہو، ثواب چاہتے ہو، حج کے دنوں میں تمہیں مل جانا ہے۔ حج آلریڈی اس کے اندر عمرے کے مسائل آ جاتے ہیں۔ تم 7 8 9 10 11 بار حج کرو، عمرہ کرنا ہوگا ان 6 دنوں کے بعد جا کر لینا۔ اسی طرح سمجھانے کے لیے، اسی قاعدے کو سمجھانے کے لیے، جب چھوٹی اور بڑی عبادات ایک وقت میں ہو جائیں تو بڑی عبادت کو ترجیح دی جاتی ہے اور بڑی عبادت ہی چھوٹی عبادت کا قائم مقام بن جاتی ہے۔ یہ وضو اور غسل کا مسئلہ بھی ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہی کرنا پڑتا ہے، آپ نے اگر غسل مسنون کرنا ہے پہلے مکمل وضو کرنا ہے، اور غسل مسنون مکمل وضو بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے۔ تو اب آپ ہمارے ہاں پہلے اٹیچڈ باتھ نہیں تھے، اب ہمارے ہاں اٹیچڈ بات زیادہ ہو گئی، ہمارا پیسہ بھی بچ جاتا ہے، وقت بھی بچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب نکاسی کا سسٹم جو بہت اچھا ہو گیا نا، تو کئی ہمیں سہولیات ایک ہی جگہ پہ میسر آ جاتی ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھا جائے، اس مقام پہ غلاظت ہے، ہر گندگی وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ نے نام نہیں لینا، دل میں پڑھے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے۔ جو طریقے میں ترتیب سے عرض کروں گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے گندگی کو صاف اچھی طرح کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شرمگاہ کے ارد کی زیر ناف جگہ تھی اس کو اچھی طرح صاف کیا، کیونکہ وہاں پر ویسے بھی گندگی کا مقام ہے، اور مادہ منویہ کے اخراج کے بعد وہاں کچھ نہ کچھ اثرات لگ جاتے ہیں، ہر بندہ اسے اچھی طرح سمجھتا اور اس سے گزرتا ہے، لیکن اس کی صفائی کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ دھونے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ کو غلاظت لگی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسری دفعہ ہاتھ دھوئے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اچھی طرح مٹی لی اور اچھی طرح ہاتھوں کو مل کے پھر ہاتھ دھوئے۔ مٹی ریتلی تھی، گزارا ہو جاتا تھا۔ آج کل کے دور میں الحمدللہ لیکوڈ ہے، صابن ہے، لیکوڈ کی شکل میں چیزیں ہیں، دیگر چیزیں ہمارے حضرات جانتے ہیں، ان کو استعمال کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، پاؤں نہیں دھونے۔ حضرات جہاں پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یار پاؤں تو رہ ہی گئے، وضو کی تو ترتیب قائم نہ رہی، پھر یہاں وہی چیز ہم فٹ کریں گے، جب بڑی اور چھوٹی عبادت ایک جگہ پہ ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹی عبادت بڑی عبادت کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور بڑی عبادت جب تک باقی رہتی ہے چھوٹی عبادت کا اپنی جگہ کے اوپر ایک مقام رہتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پاؤں چھوڑنے ہیں۔ اس کے بعد دائیں طرف سے کرنا ہے، دائیں ہاتھ دھونا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کا اوپر والا حصہ دھویا کرتے تھے، بعد میں مسنون یہ ہے۔ اس کے بعد سر میں اچھے طریقے سے پانی بھگو کر اچھی طرح خلال کرنا ہے، خصوصاً وہ حضرات جن کے بال طویل ہیں، لمبے ہیں اور گھرے ہیں، وہ حضرات یہ کریں۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ پھر چلو ڈالنا ہے، پانی چلو ڈالنے ہیں 3 دفعہ، دائیں طرف پہلے چلو ڈالنا ہے، پھر بائیں طرف چلو ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد سر کے درمیان میں، تاکہ اچھے طریقے سے آپ کے سارے بال جو ہے وہ بھیگ جائیں۔ اب یہاں ایک چھوٹی چھوٹی باتیں میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں گا، وقت ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ کہ آخر یہ غسل کا حکم دیا کیوں گیا ہے؟ وضو سے ہی گزارا کرا لیا جاتا، کہہ دیا جاتا یار وضو کر لو، یہ غسل ہی کروانا تھا ہمیں، اتنی سردی ہے، چلو گرمی میں تو بندہ نہاتا ہے، سکون میں بھی آتا ہے،
یا سردی کے اندر ہی ہمیں سردی میں غسل کا کہہ دیا ہے؟ کیا شریعت نے کہیں سختی تو نہیں کر دی؟ شریعت میں سختی نہیں ہے۔ غسل کا واجب ہونا حالت جنابت میں اس لیے ہے کہ جب انسان جن وجوہات کی بنا پہ جنبی جنابت کی حالت میں گزرتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے، پورا جسم لطف اٹھاتا ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں شرعی ملاقات کرتے ہیں تو سر سے لے کے پاؤں تک لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انسان کا پورا پورا حصہ، جسم کا ہر عضو اس میں ملوث ہوتا ہے۔ لہٰذا حکمت یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پورے جسم نے لطف اٹھایا ہے، اب آپ نے اسی جسم کو گیلا بھی سارے کو کرنا ہے۔ پھر میں دوبارہ آتا ہوں ترتیب کی جانب، اچھے طریقے سے دھونا۔ پھر دائیں طرف سے اپنا جو جسم ہے اس کے اوپر پانی بہائیں اچھے طریقے سے، پھر بائیں طرف بہائیں، پھر جو ہے پورے جسم کے اوپر بہا لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بوٹیاں بھی استعمال کی ہیں جن کے احادیث میں نام آتے ہیں، ختمی بیوٹی کا نام آتا ہے۔ سمجھ لیجئے اس دور کے وہ شیمپو تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی استعمال کی ہیں تاکہ وہ میل کچیل غلاظت جو ہے وہ دھل جائے۔ آپ بھی آج کل کے دور کے مطابق سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگلا رہ گیا مسئلہ، اگر تو اس دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا یا پیشاب وغیرہ نہیں کیا، وضو نہیں ٹوٹا، آپ اگر وہاں پانی نہیں جمع ہے تو آپ پاؤں دھو سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ہٹ کے پاؤں دھوئے تھے، کیونکہ اس دور میں نکاسی کا سسٹم نہیں تھا۔ اگر تو نکاسی کا سسٹم ہے آپ کر لیں، اگر وہاں پانی جمع ہوتا ہے تو عام طور پر ہمارے گھروں میں بیسن لگے ہوتے ہیں، آپ سائڈ پہ ہو کے پاؤں دھو لیں۔ اگر مزید تسلی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، فوری طور پر باہر نکلیں، پاؤں دھونے کے بعد جو ہے وہ پھر وہی کلمات، وہی دعائیں پڑھنی ہیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اور آخری بات جو ہے اس مسئلے میں، وضو کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں، غسل کے اندر چیزیں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں جن کو شریعت نے ناپسند کیا گیا ہے، اور اگر انسان اس کا معمول بنا لے تو استغفر اللہ وہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر ضرورت کسی سے کلام گفتگو نہیں کرنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھی آپ موجود ہیں؟ جی ہاں میں موجود ہوں۔ آپ یہاں نہا رہے ہیں؟ جی ہاں میں نہا رہا ہوں۔ کتنی دیر تک نکلیں گے؟ میں اتنی دیر تک نکل آؤں گا۔ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ کوئی چھوٹی موٹی بات کہنی ہو تو آپ کہہ لیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن غسل فرما رہے تھے تو دستک ہوئی، تو آپ نے پوچھا کون آیا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی، آپ کی چچا زاد بہن آئی ہیں، علی مرتضیٰ کی بہن آئی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا مرحبا بام ہانی، ام ہانی خوش آمدید، بس اتنا کہا۔ اتنا سا آپ بات کر سکتے ہیں۔ ضروری بات ہم کر سکتے ہیں، موبائل لے کے گھس جانا، اس کے اوپر لگے رہنا، ایسے پانی کو بیکار ضائع کرنا، اس نعمت کی قدر کریں۔ آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں پانی میسر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 5 پاؤنڈ پانی کے اندر وضو کیا ہے، جو قریباً میرے خیال میں اگر بنے گا بھی تو محدود بھی اس کو کیا جائے نا، کھینچ تان کے لمبا بھی کیا جائے، جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے مجھے سمجھ آتی ہے وہ 2 کلو 100 گرام سے زیادہ نہیں بنتا۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں 2.25 لیٹر کی پیپسی ہے، آپ اس کے اندر غسل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر غسل کر کے دکھایا ہے، اور آپ نے ایک چلو پر پانی سے وضو بھی کر کے دکھایا۔ تو جہاں آپ کو سہولت میسر ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی کریں۔ یہ مسجد کی ٹوٹیاں ہوں یہاں بھی احتیاط کریں، گھر کی ٹوٹیاں ہوں وہاں بھی احتیاط کریں، پانی کا بھی ضیاع ہے، اس کے بعد بل آنا ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح گندے مقامات پہ، غلیظ جگہوں پہ نہیں نہانا۔ وہاں ہم گئے ہیں صفائی ستھرائی کے لیے، وہاں تو ہم نہانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اگر گندی جگہ پہ، غلیظ جگہ پہ جا کے ہم نہائیں گے تو اللہ کے بندوں مجھے بتائیے غسل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا، لیکن وہاں پر ایسے مقامات ہوں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر غسل کیا جائے وہاں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ نہا ان یبول فی المستحم، حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل خانوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ وہ اس دور کی بات ہے، اس دور میں اٹیچڈ بات نہیں تھے۔ اب غسل خانے کی جگہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، اور واش روم کے لیے، بیت الخلاء کے لیے جگہ تھوڑی سی ہم نے اوپر کر کے سیٹ سی بنائی ہوتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں ناپسند فرمایا تاکہ اس جگہ پہ گندگی نہ لگے۔ یہ مختصر سی گزارشات تھیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے اتنی بات نہیں، مکمل بات نہیں ہو سکتی، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.